السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب بدر البدور کے ترجمے کے 4 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا ویڈیو نمبر 5 ہے، جو آخری پارٹ ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الغابۃ، جنگل میں، غابۃ کا معنی جنگل، اس کی جمع آتی ہے غابات۔ واغتازت الثریہ من بدر البدور وجرت خلفها لتضربها، اور ثریہ بدر البدور سے غصے ہو گئی اور اس کے پیچھے دوڑی تاکہ اس کو مارے۔ جرا یجری، جرین کا معنی دوڑنا، بہنا، اور جر الحدیث کا معنی جر الحدیث بین کسی کے درمیان بات چیت ہونا۔ فقال لها الفتاة ما ذنبی حتی تضربینی، نوجوان لڑکی نے اس کو یعنی ماں کو کہا، ماں سے کہا میرا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مارتی ہے۔ فاجابتها الام، ماں نے اس کو جواب دیا، انک انت سبب النکبۃ التی حلت باختک شمس الشموس، بلا شبہ تو ہی اس مصیبت کا سبب ہے، ذریعہ ہے جو تیری بہن شمس الشموس پر اتری۔ حل یحل کا معنی یہاں پر اترنا، لاحق ہونا، مصیبت اترنا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بھی اس سے معنی آتے ہیں حل یحل کے معنی حل کرنا، لیکن یہاں پر حل کا معنی اترنا، مصیبت اترنا، مصیبت لاحق ہونا۔ انک انت سبب النکبہ، اور نکبۃ کا معنی مصیبت، اس کی جمع آتی ہے نکباتن، اور اسی سے منکوب کا معنی آفت رسیدہ، مصیبت زدہ، جو مصیبت میں مبتلا ہو۔ منکوبون بفیضان، وہ لوگ جو سیلاب میں پھنس گئے ہو، سیلاب زدگان یعنی سیلاب میں جو لوگ ملوث ہو گئے ہو، سیلاب کی مصیبت کا شکار ہو گئے ہوں، ان کو کہا جاتا ہے منکوبون بفیضان۔ اور ہندو مسلم کی آپس کی لڑائی ہو رہی ہو اور اس میں جو لوگ مبتلا ہو گئے ہوں تو ان کو کہیں گے منکوبون باضطرابات طائفیۃ، یعنی فرقہ وارانہ فسادات میں آئے ہوئے، یعنی اس مصیبت میں آئے ہوئے۔ منکوبون باضطرابات طائفیۃ، فرقہ وارانہ فسادات میں آئے ہوئے، یعنی فرقہ وارہ فسادات میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ انک انت سبب النکبۃ التی حلت باختک شمس الشموس، بلا شبہ تو ہی اس مصیبت کا ذریعہ ہے جو تیری بہن شمس الشموس پر اتری۔ ولولا انک اغریتنی بحکایتک مع سیدۃ العجوز الفقیرۃ لما اشرت علی اختک بالخروج، اور اگر تو مجھے نہ اکساتی، اگرا اگری اگران کا معنی اکسانا، ابارنا، آمادہ کرنا، بابی افعال سے ہیں، اور اگر تو مجھے نہ ابارتی تیری حکایت کے ذریعے، فقیر بریا سیدہ کے ساتھ تیرا جو واقعہ پیش آیا اس کو بیان کر کے مجھے نہ ابھارتی، لما اشرت علی اختک بالخروج، تو میں تیری بہن کو نکلنے کا مشورہ نہ دیتی۔ اشارہ اشیر اشارتن کا معنی اشارہ کرنا، اور علی کے صلے کے ساتھ مشورہ دینا، یہاں یہی معنی ہے لما اشرت علی اختک بالخروج، میں تیری بہن کو نکلنے کا مشورہ نہ دیتی۔ ولیتنی لم افعل، اور کاش کہ میں نہ کرتی، یعنی میں اس کو یہ نکلنے کا مشورہ نہ دیتی۔ لیتا اس کا معنی ہوتا ہے کاش،
افسوس کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر یہ تمنا کرے گا، یہ کہے گا عذاب کو اور مصیبت کو دیکھ کر کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ وَلَمْ تَسْتَطِعْ بَدْرُ الْبُدُورِ أَن تُقْنِيَ أُمَّهَا بِأَنَّهَا لَمْ تُرِدْ بِأُخْتِهَا أَذًا وَلَمْ تَبْغِ الْإِسَاءَةَ إِلَيْهَا، اور بدر البدور نے طاقت نہیں رکھی، کر نہیں سکی یہ کہ اس کی ماں کو منوا لے، اس بات پر کہ اس نے اس کی بہن کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کیا۔ وَلَمْ تَبْغِ الْإِسَاءَةَ إِلَيْهَا، اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کو نہیں چاہا۔ اراد یرید ارادتن کا معنی ارادہ کرنا، چاہنا، اور بغا یبغی بغیتن، اور ابتغا یبتغی ابتغان، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ اور اقنا یقن اقنان کا معنی قائل کرنا، منوا لینا۔ تو بدر البدور اپنی ماں کو منوا نہیں سکی، کس پر نہیں منوا سکی؟ اس بات پر کہ اس کی بہن کو تکلیف دینے کا اس نے ارادہ نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کو اس نے چاہا۔ اذن کا معنی تکلیف۔ فَأَسْرَعَتْ بِالْفِرَارِ مِنْ شِدَّةِ الدَّرْبِ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ أُمِّهَا، پھر اس نے سخت مار پیٹ کی وجہ سے بھاگنے میں جلدی کی، یعنی جلدی وہ بھاگ گئی سخت پٹائی کی وجہ سے۔ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ أُمِّهَا، اور وہ اس کی ماں کے گھر سے نکل گئی۔ حائمتن علی وجہہا، بھٹکتے ہوئے۔ ہم یہیم ہیامن علی وجہہ، اس کا معنی ہوتا ہے بھٹکنا، آوارہ پھرنا۔ اب یہاں پر وجہن کا کوئی الگ سے آپ ترجمہ نہیں کریں گے اس کے چہرے پر، بس ہم علی وجہن کا مطلب ہی ہوتا ہے جدھر منہ ہو، جدھر رخ ہو، ادھر چلے جانا۔ اب چاہے وہ صحیح رخ ہو، غلط رخ ہو، اس سے کوئی لینا دینا، بس بھٹکتے پھرنا۔ تو یہاں پر یہی مطلب ہے، حائمتن علی وجہہا، بھٹکتے ہوئے اس کے رخ پر، جہاں چاہے وہاں، جدھر رخ کیا ادھر چلی گئی۔ یہ اس میں فاعل کا صیغہ، یہ حال بن رہا ہے۔ لڑکی کا خرجت میں جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کا یہ حال بن رہا ہے، حائمتن علی وجہہا، بھٹکتے ہوئے۔ وما زالت تجری حتی وصلت الی الغابۃ، اور وہ برابر لگاتار دوڑتی رہی یہاں تک کہ جنگل کی طرف پہنچ گئی۔ حیث وقفت تحت شجرۃ، جہاں وہ ایک درخت کے نیچے رک گئی یا کھڑی ہو گئی۔ وہی تبکی سوء حظھا، اور وہ اس کی بدنصیبی کے اوپر رو رہی تھی۔ حظن کا معنی نصیب، حظن سعید، اچھا نصیب، اور یہاں پر سوء حظن کا معنی برا نصیب، اس کے برے نصیب پر وہ رونے لگی۔ بقا یبکی بکان، اس کا معنی ہوتا ہے رونا، اور ابکا یبکی بکان بابی افعال میں لے جائیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے رلانا۔ بدر البدور والامیر، بدر البدور اور امیر۔ وکان الامیر الصغیر زین الشباب لحسن حظ الفتاة عائدا من الصید وخلفہ جنودہ، اور چھوٹا امیر جن کا نام زین الشباب تھا، چھوٹا امیر زین الشباب لڑکی کی خوش قسمتی تھی کہ وہ شکار سے لوٹ رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کے لشکر تھے۔ جندن کا معنی لشکر، اس کی جماعت جنودن، اور اس امیر کے پیچھے اس کے لشکر تھے۔ فلما رآہا وہی تبکی قال لہا ما یحزنک ایھا الفتاة اللطیفۃ، پھر جب اس امیر نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ رو رہی ہے تو اس نے اس سے کہا کہ کیا چیز تجھے غم میں ڈالتی ہے اے مہربان لڑکی؟ ما یحزنک ایھا الفتاة اللطیفۃ، کیا چیز تجھے غم میں ڈالتی ہے اے مہربان لڑکی، یعنی کس وجہ سے تو غم زدہ ہے۔ احزن یحزن احزانا، باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے غم میں ڈالنا، اور اسی طرح حزن یحزن باب نصر سے اس کا معنی بھی ہوتا ہے غم میں ڈالنا۔ فاجابتہ قائلۃ،
تو اس لڑکی نے اس کو یہ کہتے ہوئے جواب دیا انما ابکی لأن امی تضربنی ضربا شدیدا، صرف میں روتی ہوں اس لیے کہ میری ماں مجھے سخت مار مارتی ہے۔ ضربا شدیدا یہ تضرب کا مفعول مطلق ہے۔ فلم استطع البقاء فی البیت وخرجت لائزۃ بالفرار، پس میں گھر میں باقی نہیں رہ سکی، میں نے طاقت نہیں رکھی ٹھہرنے کی گھر میں، یعنی سخت مار پیٹ کی وجہ سے میں گھر میں رہ نہیں سکی ڈر کی وجہ سے۔ وخرجت لائزۃ بالفرار، اور میں نکل گئی بھاگنے کا سہارا لیتے ہوئے۔ لاذا یلوذ لوزن، با کے صلے کے ساتھ پناہ لینا، کسی کے پاس چھپنا، وابستہ ہونا، اور لاذا بالفرار فرار اختیار کرنا، جیسے یہاں پر یہی معنی ہے، بھاگنے کو اختیار کرتے ہوئے، میں نکل گئی بھاگنے کو اختیار کرتے ہوئے، یا یوں کہہ لیے بھاگنے کا سہارا لیتے ہوئے۔ ولا عارف لی وجہت سیر، اور میں اپنے لیے نہیں جانتی تھی چلنے کی سمت کو، یعنی مجھے اندازہ نہیں میں کس سمت کی طرف جا رہی ہوں، جہاں رخ ہوا وہاں پر چلی گئی۔ ولا عارف لی وجہت سیر، اور میں اپنے لیے چلنے کا رخ نہیں جانتی تھی۔ وما قادت تتم کلامها حتى تناثر الدر والزہر تساقطا متفرقین من فمها، اور قریب نہیں تھا کہ وہ اس کا کلام پورا کرتی یہاں تک کہ موتی اور پھول جھرے، تساقطا متفرقین گرے، متفرق ہو کر، من فمها اس کے منہ سے، یعنی جیسے اس نے کلام کرنا شروع کیا تو اس کے منہ سے موتی اور پھول گرنے لگے۔ درن اور درتن اس کا معنی ہوتا ہے موتی، جماعتیہ دررن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے در یتیم، یعنی یتیم موتی۔ فعجب الامیر زین الشباب مما رأى وسألها، پس امیر زین الشباب نے تعجب کیا اس چیز سے جس کو اس نے دیکھا، وسألها، اور اس نے اس سے پوچھا، کیف سقط الدر والزہر من فیک، بین القوسین لکھا من فمک، تو فمن کہو، فیک کہو یا فمک کہو، دونوں کا ایک ہی معنی ہے منہ، کیسے موتی اور پھول تیرے منہ سے گرے۔ ایھا الفتاۃ، ای نوجوان لڑکی، زین الشباب ینظر بدر البدور، زین الشباب بدر البدور کو دیکھتا ہے۔ فاخبرته بقصتها كلها وكان الزهر واللآلئ تتساقط من فيها كلما لفظت كلمة، پس اس نے اس کو اس کے پورے قصے کی خبر دی، اور پھول اور موتی اس کے منہ سے گر رہے تھے جب جب وہ کوئی کلمہ بولتی۔ فأعجب الامیر بما رآہ من حسن ادبها وما تبسمہ من کرم اخلاقها، امیر کو پسند آیا، اعجب الامیر کا معنی امیر کو پسند آیا، بس امیر کو پسند آیا اس لڑکی کا وہ حسن ادب جس کو اس نے دیکھا۔ یہ بیما میں ماں موصولہ ہے، لفظی ترجمہ یوں ہوگا، امیر کو پسند آیا، کیا پسند آیا؟ وہ چیز جس کو اس نے دیکھا، وہ چیز جس کو اس نے دیکھا، تو یہ ماں موصولہ میں ابہام ہوتا ہے، باقی اس کی وضاحت کی، کیا دیکھا؟ من حسن ادبها، یعنی اس کا اچھا ادب، یا من کا معنی آپ سے نہیں کریں گے، یعنی اس کا اچھا ادب۔ تو مطلب یہ ہوا کہ امیر کو پسند آیا اس کا وہ اچھا ادب جس کو اس نے دیکھا، وما تبسمہ من کرم اخلاقها، اور اس کے وہ شریفانہ اخلاق جس کو اس نے دیکھا۔ تبسم یتبسم تبسمن کا معنی بھانپ لینا، دیکھ لینا، کسی کے چہرے کو دیکھ کر ہی بھانپ لینا، دیکھ لینا۔ وقال فی نفسہ، اور اس نے اپنے جی میں کہا، ما اجدرنی بان اتخذ هذه الفتاة النبیلة النفس زوجة لی فإن العشرة معها تطیب، مجھے کتنا لائق ہیں یہ کہ میں اس نوجوان لڑکی جو شریف النفس ہے اس کو میرے لیے بیوی کے طور پر
رکھ لو، اس لیے کہ اس کے ساتھ صحبت، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا اچھا لگے گا۔ اتخذ یتخذ، اتخاذن کا معنی بنا لینا، اختیار کر لینا، اور نبیل کا معنی عالی ظرف، شریف الاصل، نیک تینت، اس کی جمع آتی ہے نبلا، اسی سے نبلاء المدینت، معززین شہر، شہر کے جو معزز لوگ ہیں، شریف قسم کے لوگ ہو، اس کو کہا جاتا ہے نبلاء المدینہ۔ یہ اصل میں نبل یمبلو، نبالتن باب کرم سے بنا ہوا ہے نبیل، عالی نسب ہونا، شریف الاصل ہونا، عالی ظرف ہونا۔ اور عشرتن کا معنی صحبت، اختلاط، ایک لفظ معاشرتن بھی آتا ہے، عشرتن اور معاشرتن دونوں کا معنی اختلاط، صحبت، زندگی گزارنا۔ اور تاب یطیبو، طیبن کا معنی خوشگوار ہونا، صاف اور اچھا ہونا، لذیذ ہونا۔ صاف عیشہ کا معنی زندگی خوشگوار ہونا۔ اور تاب قلبہ و نفسہ، اس کا معنی ہوتا ہے دل کا خوش ہو جانا۔ وعرض علی بدر البدور ان یذهب بها الى قصره لتكون ضیفا عند اہلہ، اور اس نے بدر البدور کے سامنے پیشکش کی، پیش کیا یہ کہ وہ اس کو اس کے محل کی طرف لے جائے، یہ بات اس کے سامنے پیش کی، لتكون ضیفا عند اہلہ، تاکہ وہ ان کے گھر والوں کے پاس مہمان ہوئے، مہمان بن کر رہے۔ فقبلت ما عرضه علیہا من الضیافہ ومدت معه الى القصر، پس اس نے قبول کر لیا اس مہمانی کو جس کو اس نے اس کے سامنے پیش کیا، اور اس کے ساتھ محل کی طرف گئی۔ مدا عمدی کا معنی گزرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مدا ذہب کے معنی میں جانا، اور وہ اس کے ساتھ محل کی طرف گئی۔ وَهُنَالِكَ قَدَّمَهَا إِلَىٰ وَالِدَيْهَا، اور وہاں اس نے اس لڑکی کو اس کے والدین کے سامنے پیش کیا۔ وَقَصَّ عَلَيْهِمَا مَا عَرَفَهُ مِنْ حِكَایَتِهَا، اور اس نے ان دونوں کے سامنے یعنی والدین کے سامنے بیان کیا اس کی وہ حکایت جس کو اس نے جانا، اس لڑکی کی وہ حکایت جس کو اس نے جانا اس سے۔ فَرَحَبَ الْوَالِدَانِ بِمَقَامِهَا، یہ مقام پڑھیں گے، مقام نہیں پڑھیں گے، قام یقوم سے، یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے مقام۔ بارہا میں کہتا رہتا ہوں کہ کبھی کبھی کتابوں کے اندر کتابت کی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کان یکون کا معنی رہنا، اسی سے مکان کا معنی رہنے کی جگہ، ویسے ہی قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا، تو اسی سے مقام اس میں ظرف ہے مکان کے وزن پر، مکان اور مقام، تو یہاں پر آپ مقام پڑھیں گے۔ فرحب الوالدان بمقامها، پس والدین نے ان کے مقام کا استقبال کیا۔ رحب یرحب ترہیباً، اس کا معنی ہوتا ہے استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا، خیر مقدم کرنا۔ اگر یوں کہنا ہو کہ میں نے زید کا شاندار استقبال کیا تو آپ یوں کہیں گے رحبت بزید بحرارت بالغہ، رحبت بزید بحرارت بالغہ، میں نے زید کا شاندار استقبال کیا یا پرجوش استقبال کیا۔ وقبل ان یضیفها، اور ان دونوں نے قبول کیا کہ اس کو مہمان بنائے۔ اضاف یضیف اضافتاً باب فاعل سے، اور ضیف یضیف تضییفاً باب تفعیل سے، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے مہمان بنانا، ضیافت کرنا۔ اور ضاف یضیف ضیفاً باب ضرب سے، اور تضیف یتضیف تضیفاً باب تفاعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے مہمان بننا۔ اضاف یضیف اضافتاً کئی اور بھی معنی آتے ہیں، اضافہ کرنا، بڑھانا، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہوگا مہمانی کرنا، مہمان بنانا۔ ولما ذکر الامیر لوالدیہ رغبتہ فی الزواج بها وافق علیہا کل الموافقہ، اور جب امیر نے اس کے والدین کے سامنے اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی رغبت کو ذکر کیا، بیان کیا، تو ان دونوں نے اس پر مکمل طور پر موافقت کی، یعنی دونوں ایگری ہو گئے۔ امین نے ان کے والدین کے سامنے، اس لڑکے نے ان کے والدین کے سامنے اس نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی رغبت پیش کی، یعنی میں ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو دونوں ماں باپوں نے اس پر مکمل طور پر موافقت کی، یعنی دونوں ایگری ہو گئے۔
وتزوج الامیر بدر البدور وعاش فی صفاء وسرور، اور امیر نے بدر البدور سے شادی کر لی اور خوشی اور پاکیزگی نفس کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ سرور کا معنی خوشی اور صفا کا معنی پاکیزگی۔ عاقبۃ الاساء، بدسلوکی کا انجام۔ اما شمس الشموس فقد ابغضتها امها ای کریہتها ولم تطق معها البقاء طویلا بعد ان ملأت البیت دفادیا وصعابین۔ رہی بات شمس الشموس کی، بہرحال شمس الشموس تو اس کی ماں نے اس کو ناپسند کیا، بین القوسین ابغضت کا ترجمہ لکھ دیا کریہتا یعنی ناپسند کیا، اور اس کے ساتھ لمبے عرصے تک ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھی۔ طویلاً کا معنی یہاں پر لمبا یعنی لمبے عرصے تک، بقا کا معنی باقی رہنا، ٹھہرنا، تو لڑکی اس کی ماں کے ساتھ لمبے عرصے تک ٹھہر نہیں سکی، شمس الشموس ٹھہر نہیں سکی۔ کیوں؟ بعد ان ملأت البیت دفادیا وصعابین، اس کے بعد کہ اس نے گھر کو مینڈکوں سے اور اژدہوں سے بھر دیا۔ ولم تلبس امها الثریا ان طردتها، اور اس کی ماں ثریا نہیں ٹھہری کہ اس کو نکال دیا۔ یہ لم تلبس کا جو لفظ ہوتا ہے وہ فوری طور پر کسی چیز کو کرنے کے لیے کرنا ہو اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظی معنی تو ہوگا کہ اس کی ماں ثریا نہیں ٹھہری کہ اس نے اس لڑکی کو، اس کی بیٹی کو دھتکار دیا، نکال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر اس کی ماں نے اس لڑکی کو ہٹا دیا، نکال دیا۔ طرد یطرد کا معنی ہٹانا، دور کرنا، دھتکارنا، دھکا دے دینا۔ قرآن کریم کے اندر بھی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہاں پر یہی معنی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں، یہاں موقع نہیں اس کا۔ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُؤْوِيَهَا أي يسكنها في بيته خوفا من الضفادع والثعابين التي كانت تسقط من فيها كلما تكلمت، اور کسی نے بھی طاقت نہیں رکھی یعنی کر نہیں سکا، اور کوئی بھی آدمی اس کو ٹھکانہ دینا اس کے گھر میں، کوئی بھی آدمی کر نہیں سکا کہ اس کو ٹھکانہ دے اس کے گھر میں۔ کیوں؟ خوفا من الضفادع والثعابين، مینڈکوں اور سانپوں کے ڈر کی وجہ سے۔ کون سے مینڈک اور سانپ؟ التی کانت تسقط من فیہا، وہ مینڈک اور سانپ جو اس کے منہ سے گرتے تھے۔ کب گرتے تھے؟ کلما تکلمت، جب وہ بات کرتی، یعنی جب وہ بات کرتی تھی تو اس کے منہ سے جو سانپ اور جو مینڈک نکلتے تھے، اس کے خوف کی وجہ سے کوئی آدمی اس کو اس کے گھر میں پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ فذهب الشمس الشموس إلى الغابة حيث عاشت بقية حياتها في عزلة عن الناس، پس شمس الشموس جنگل کی طرف چلی گئی جہاں اس نے اس کی زندگی کے بقیہ زندگی، جہاں اس نے اس کی بقیہ زندگی کو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر گزاری۔ عزلتن کا معنی گوشہ نشینی، الگ تھلگ رہنا، دور رہنا، تو لوگوں سے دور رہ کر، لوگوں سے کنارہ کش اور گوشہ نشین رہ کر اس نے بقیہ زندگی گزاری۔ وَهَكَذَا يَعِيشُ اللَّئِيمُ الشِّرِّيرُ بَعِيدًا عَنْ عَطْفِ النَّاسِ وَحُبِّهِمْ، اور اسی طرح شرپسند یعنی شرارت کرنے والا، کمینہ، لوگوں کی مہربانی اور ان کی محبت سے دور رہ کر ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ ان کی حالت تو یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی محبت اور لوگوں کی مہربانی سے دور رہ کر ہی کمینہ آدمی، نیچ آدمی اور شرارت پسند آدمی زندگی بسر کرتا ہے۔ لئیم ان کا معنی کمینہ، نیچ، رذیل قسم کا۔ وَيَمُوتُ فَلَا يَأْسَفُ لِمَوْتِهِ أَحَدٌ، اور وہ مر جاتا ہے تو اس کی موت پر کوئی بھی افسوس نہیں کرتا ہے۔ وَهَذَا الَّذِي عَاشَ لَا يُعْتَنَىٰ بِهِ وَإِن مَاتَ لَمْ يَحْزَنْ عَلَيْهِ أَقَارِبُهُ۔ وَهَذَا الَّذِي عَاشَ لَا يُعْتَنَىٰ بِهِ، اور یہی وہ شخص ہے یعنی کمینہ شریر کہ اگر وہ زندہ بھی رہے تو اس پر توجہ نہیں کی جاتی، اگر وہ جیتا رہے، زندہ رہے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔
وَإِن مَاتَ اور اگر وہ مر جائے لَمْ يَحْزَنْ عَلَيْهِ أَقَارِبُهُ تو اس کے رشتہ دار بھی اس پر غم نہیں کرتے۔ اعتنا یعتنی اعتنان، اس کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا، خیال کرنا۔ یہ تھا بدر البدر نامی کہانی کا آخری پارٹ نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کامل کیلانی کی ایک اور کتاب کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل بٹن کو ضرور دبائیے، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔